سلامتی ہو۔ ایک دوسرے کے لیے برکت مانگیے جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کلام میں سے آج شام کی تلاوت سنیں گے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 18واں باب۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل 18واں باب، پہلی 11 آیات۔ کیا وہاں ایک باغ تھا، اس میں وہ اور اس کے شاگرد داخل ہوئے، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی اس جگہ کو جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ پس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں، چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں ہی ہوں۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ پس اس سے پھر پوچھا، کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں تم سے کہہ تو چکا کہ میں ہی ہوں، پس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ یہ اس نے اس لیے کہا کہ اس کا وہ قول پورا ہو کہ جنہیں تو نے مجھے دیا، میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا۔ پس شمعون پطرس نے جو تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا۔ اس نوکر کا نام ملخص تھا۔ یسوع نے پطرس سے کہا، تلوار کو میان میں رکھ، جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا کیا میں اسے نہ پیوں؟ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ تلاوت ہم نے آج شام سنی۔ یسوع مسیح کا زمینی آخری معجزہ، جس کو بڑی کم اہمیت دی جاتی ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کے بڑے بڑے معجزات یاد ہیں۔ آندھی اور طوفان کو تھمایا، بھوکوں کو یسوع نے روٹی کھلائی، پانی پر یسوع مسیح چلا، لازر کو زندہ کیا، یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، نائن کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا۔ یسوع کا پہلا معجزہ جس کا ہم نے ذکر سنڈے کو بھی سنا، اس کا پہلا معجزہ جو اس نے پانی کو میں بنایا، لیکن آج اس کا زمین کا آخری معجزہ جو اس نے کیا، یعنی اس کو یوں کہہ لیں کہ یسوع مسیح کے مرنے کے ایک دن پہلے بھی یسوع معجزہ کر رہا تھا۔ اور کیا خوبصورت بیان یہاں پر لکھا ہے کہ جب یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ گثسمنی باغ میں دعا کرنے کے لیے گیا، وہاں پر وہ شاگردوں کے ساتھ دعا کر رہا ہے، پطرس بھی ہے، اس کے دوسرے شاگرد وہاں پر موجود ہیں، تو لکھا ایک بڑی پلٹن سپاہیوں کی، تقریباً کہا جاتا ہے کہ 2000 کے قریب سپاہی۔ اب غور کریں، اگر ہمارے محلے میں کبھی کوئی 10-20 سپاہی آ جائے نا تو کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی کتنا بڑا مجرم تھا، اتنے بڑے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے 5-10 گاڑی آئی ہیں، جی لگتا ہے کوئی بہت بڑا مجرم ہے۔ اب یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے یہاں پر لکھا ہے آیت نمبر 3 میں، بس یہودا سپاہیوں کی پلٹن، اس پلٹن میں کم از کم 2000 سپاہی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ جیسے یسوع مسیح بڑا مجرم ہے، بہت بڑا کوئی باغی ہے، بہت بڑا کوئی ٹیررسٹ ہے،
کہ شاید یہ آگے سے ہمارے ساتھ مزاحمت کرے گا، یہ ہمارے ساتھ آگے سے کو ہاتھا پائی کرے گا، اس کے ماننے والے. لہذا ایک بڑی پلٹن یسوع مسیح کو گرفتار کرنے کے لیے اس باغ میں آتی ہے، اور یسوع مسیح ان سے کہتا ہے 4 آیت میں، یسوع ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کسے ڈھونڈتے ہو؟ اور کیا لکھا آگے؟ مجھے مائک دے دے یار، یہ بڑی آواز بیٹھی ہوئی ہے. ہلو. تو لکھا یسوع مسیح کہتے ہیں تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا یسوع ناصری کو. یسوع نے ان سے کہا میں ہی ہوں. یونانی میں ایگو ایمی لفظ استعمال کیا، اور یہ وہی لفظ تھا، وہی اختیار تھا جو پہاڑی پر جلتی جاڑی میں سے خدا نے موسیٰ کو ایک نام دے کر بھیجا کہ جب تو فرعون کے پاس جائے تو اسے یوں کہنا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ میں جو ہوں سو. اسی اختیار کے ساتھ یسوع بولتا ہے. تو کلام میں لکھا ہوا ہے جیسے یسوع نے یہ لفظ بولا، لکھا ہے اسی دم وہ سارے پلٹن کے سپاہی ایک دم پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے. اتنا جلال تھا یسوع کی آواز میں. پھر دوبارہ پوچھا تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا یسوع ناصری کو. یسوع نے جواب دیا میں تم سے کہہ تو چکا ہوں کہ میں ہی ہوں، بس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو. اس پر اس نے اس لیے کہا کہ اس کا وہ قول پورا ہو جنہیں تو نے مجھے دیا، میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا. اب اگلا واقعہ غور طلب ہے. بس شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا. کیا لکھا ہے؟ اور یہ حیران کن بات ہے، یہ واقعہ چاروں اناجیل میں لکھا ہوا ہے. چاروں اناجیل کے رسولوں نے، متی نے، مرکز نے، لوکا نے، یوحنا نے، چاروں نے اس واقعہ کو اپنے اپنی اناجیل میں لکھا ہے. متی نے 26:57 میں، مرکز نے 14:47 میں، لوکا نے 22:51 میں. اور یہاں پر یہ واقعہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا خاص واقعہ ہے. اگر اس واقعہ کو چاروں اناجیل کے مصنفین نے لکھا ہے تو بھائی بڑا خاص واقعہ ہے. شاید ہم نے تو پڑھ کے گزر گئے، لیکن یہاں پر یوحنا نے اس تلوار چلانے والے کا نام بھی لکھا، پھر بتایا کہ کان کون سا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ اس نوکر کا نام کیا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ نوکر تھا کون. 4 باتیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1، کان کا اڑانے والا کون ہے؟ پطرس. کان کون سا اڑایا؟ دہنا. اب یہ جو جس کا کان اڑایا گیا یہ بندہ کون تھا؟ لکھا ہے سردار کاہن کا نوکر تھا. سردار کاہن کا بڑا خاص بندہ، وہ سردار کاہن جو پاک ترین مقام میں سال میں 1 مرتبہ جاتا ہے، یہ اس کا نمائندہ ہے، اس کا خادم ہے. اور نوکر کا نام کیا ہے؟ ملخص. میرے عزیز، اب غور کرنے کی بات ہے، کیا آپ کے خیال سے پطرس نے اس نوکر کے کان پر نشانہ کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ کیا پطرس کا نشانہ کان تھا کہ کوئی اور چیز تھا؟ بائبل کے لوگ کہتے ہیں کہ بیسیکلی پطرس نے اس کے سر کے اوپر وار کیا تھا. لیکن ہوا کیا؟ نوکر نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جب اس نے سر کو ایک سائڈ پہ کیا نا، تو اس نے پورے زور سے جب مارا تو کیا ہوا بھلا؟ اس کا داہنا کان پورے کا پورا اڑا دیا. اب غور کریں کہ جب اس شخص کا کان اڑایا گیا، یہ نہیں کہ تھوڑا سا، پورے کا پورا کان کاٹ دیا، اور ایک دم
سے خون کی دھارا جو ہے وہ بہنا شروع ہو گئی. اس کا کٹا ہوا کان زمین پر پڑا ہوا ہے. شاید اس سارے معاملے کو دیکھ کر 2000 پلٹن جو سپاہی تھے وہ کچھ مزاحمت کرتے, لیکن اس سے پہلے کچھ موقع بگڑتا, حالات بگڑتے, فوراً یسوع نے کان کو پکڑا اور کیا کیا؟ ساتھ رکھا. کوئی سٹچ نہیں, کوئی ایمرجنسی آپریشن نہیں, پتہ نہیں کیسے سارے کان کے اندر کے آرگنز اپنے آپ جڑ گئے, کیسے ساری وینز آپس میں جڑ گئی. حیران کن بات ہے, یہاں تو ڈاکٹر بھی حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کیسا آپریٹ ہے, اتنے گھنٹے کا بھی نہیں, ودن چند سیکنڈ میں کیسی قدرت ہوئی ہے, کیسا مفوق الفطرت معجزہ کیا گیا کہ جو کان کٹ گیا تھا اس کو پکڑا, اور وہ جو لہو لہان تھا ایک دم سے کیا لکھا ہے, اس نوکر کا نام کیا تھا؟ ملخص تھا. جب ہم دوسری اناجیل میں پڑھتے ہیں تو آئیے اس واقعہ کو وہاں پڑھتے ہیں. وہاں کیا لکھا ہے؟ لوکا کی انجیل 22واں باب, 22واں باب آیت نمبر 51. 22واں باب جی پڑھیے گا. یسوع نے جواب میں کہا, اتنے پر کفایت کرو, اور اس کے کان کو چھوا اور اس کو اچھا کر دیا. کیا لکھا جی؟ یسوع نے جواب میں کہا اتنے میں کفایت کرو اور اس کے کان کو چھو کر اس کو اچھا کیا. ہاللیلویا. کیا کر دیا جی؟ کان کو. کیا وہاں کوئی تبدیل نہیں ہوا؟ اس معجزے کو دیکھ کر بھی کوئی سپاہیوں میں سے بھی نہیں بدلا؟ اس سارے معاملے کو دیکھ کر لگتا ہے پتہ کیا, یہاں پر پطرس جلد بازی کر گیا. یہاں پر ایک اور بات ہے, پطرس یسوع کا دفاع کر رہا تھا. یہاں پر پطرس یسوع مسیح کا سیکیورٹی گارڈ بنا ہوا ہے. یہاں پر پطرس جو ہے وہ یسوع مسیح کی حفاظت کرنے والا باڈی گارڈ بن گیا. اور باڈی گارڈ نے سب سے پہلے کام کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں یسوع کا دفاع کروں گا, میں یسوع کی حفاظت کروں گا, میں یسوع کا محافظ ہوں, لہٰذا مجھے یسوع کو بچانے کے لیے اگلے بندے کو مارنا پڑے گا. کسی کو پتہ ہے آج کا دن کون سا ہے؟ ہاں جی, کسی کو پتہ آج کا دن کون سا ہے؟ ہاں جی, ہاں جی, ہاں آج 16 اگست ہے. آج سے 1 سال پہلے جڑاں والا میں آج ہی واقعہ ہوا تھا. آج کے دن ہی جڑاں والا کے اندر بستیاں اور تقریباً 24-25 گرجے جلا دیے گئے تھے. بیسیکلی بعض اوقات لوگوں کو مارنے سے سمجھتے کہ ہم اپنے مذہب کو سیکیور کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی کا قتل کرتے ہیں ہم اپنے مذہب کی, ہم اپنے نبیوں کی, اپنے پیغمبروں کی سیکیورٹی کر رہے ہیں. یہاں پر پطرس بھی سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنے خداوند کی, مجھے اپنے آقا کی کیا کرنی ہے. اب بھائی بتائیے, یسوع ہمارا محافظ ہے کہ ہم یسوع کے محافظ ہیں؟ تیرا راکھانا کدی انگلاوے تیرے رب نو. یسوع کہتا ہے پطرس تلوار کو میان میں کر. اگر میں باپ سے کہوں تو میرا باپ ابھی اسی وقت 12 تمن فرشتوں کو بھیجے گا میری سیکیورٹی کے لیے. آج بے شمار لوگ خودکش حملے کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شاید ہم اپنے مذہب کے محافظ ہیں. شاید بڑے مسیحی لوگ بھی کھڑے ہوں گے, جی ہم انجیل کے محافظ ہیں, کہیں گے ہم صلیب کے محافظ ہیں, ہم چرچوں کے محافظ ہیں, ہم مسیحیت کے محافظ ہیں. نہیں 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 نہیں, اسے اپنی حفاظت کرنا خدا کو آتی ہے. اسے آپ کی سیکیورٹی نہیں چاہیے. اس کی گرجے کو, اس کی صلیب کو, اس کے کلام کو آپ کی سیکیورٹی نہیں چاہیے. اگر آپ کے ذہن میں یہ مائنڈ ہے کہ ہم لوگوں کو مار کے قتل کر کے ہم اپنے مذہب کو بچاتے ہیں تو یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے. کیا کہا گیا؟ پطرس تلوار کو کیا کر, میان میں کر لے, کیونکہ جو تلوار سے کیا کرتے ہیں, جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار سے ہی. پطرس نہ اصل میں بڑا جذباتی بندہ تھا. اس نے مالک سے پرمیشن نہیں لی. آپ کو یاد ہے جب پانی
میں یسوع چل کے آ رہا تھا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پطرس یسوع سے کہتا ہے خداوند کیا میں پانی پر چل کر آؤں؟ اس نے پرمیشن، یہاں پر پرمیشن نہیں مانگ رہے، یہاں پر جذباتی ہو گیا ہے۔ آج بھی بے شمار لوگ ہیں بڑے جذباتی، فوراً سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ آج بھی بے شمار لوگ ہیں حالات کی وجہ سے، شاید پرابلم کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے ہائپر ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ میں جب اپنی گاڑی چلاتا ہوں نا تو گاڑی کی سپیڈ جو ہے نا وہ میرے پیروں میں ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے جی؟ موٹر سائیکل جب چلاتا ہوں تو میری سپیڈ کہاں ہوتی ہے بھلا؟ میرے، اگر میں یہاں انج کرنا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ سپیڈ کیا ہو گئی ہے؟ اور جب گاڑی کو نیچے سے میں نے ایسے کرنا ہے تو کیا ہو جانا ہے؟ اس کا مطلب ہے گاڑی کی بریک بھی میرے پاس ہے اور گاڑی کی سپیڈ بھی کس کے پاس ہے؟ اپنی سپیڈ اپنے ہاتھوں میں رکھا کریں۔ پطرس جذبات میں یہ بھول گیا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کئی دفعہ ہم اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے، کئی دفعہ، کیونکہ پطرس نے یسوع مسیح کے حکم کی نافرمانی کرتے اس نے کہا کہ اس کو، کیونکہ وہ تو اس کے قتل کے منصوبے میں کھڑا ہوا، لیکن یہ تو اس کی لت ہے کہ اس نے اپنے سر کو جھٹکا، اس کا دہنا کان اڑ گیا۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا اپنے دشمنوں پر وار کرتی ہے، یسوع اپنے دشمنوں کو شفا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ دنیا دشمن پر وار کرتی ہے لیکن یسوع مسیح دشمن کو معاف کر کے اس کو شفا دیتا ہے۔ یہ پیغام ہے مسیحیت کا۔ مسیحیت کبھی وار نہیں کرتی، مسیحیت کبھی قتل نہیں کرتی۔ یسوع نے کیا کہا؟ پطرس تلوار کہاں پر رکھ لے، کیونکہ جو تلوار سے، اور کیا خوبصورت بات ہے، اس دن سے تلوار میان میں رکھی گئی، تلوار آج تک میان میں ہے۔ کبھی چرچ نے، کبھی کلیسیا نے تلوار نہیں اٹھائی، وہ خود مر گئی ہے، شہید ہو گئی ہے، لیکن شہیدوں کا لہو ہی کلیسیا کو جنم دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ مسیحی لوگ تلوار نہیں اٹھاتے، مسیحی لوگ گنے نہیں اٹھاتے۔ یہ مسیح کے پیروکار کی خوبی ہے کہ مسیحی لوگ اپنے دشمنوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیں۔ لیکن پتہ نہیں ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ ہمیں تو مسیح نے کیا کہا ہے؟ میرے عزیز، یہ آج کا جو حوالہ ہے نا، تھوڑا سا اس میں سے سیکھیں گے۔ اس کا مضمون نہ رکھا میں نے آج، کان کٹا نوکر۔ بولو ذرا، کیڑا نوکر؟ کان کٹا، کان پھاڑ کے کہو، توبہ نہیں کرنی، کان کٹا نوکر۔ کیڑا نوکر؟ آج بھی کئیوں کے کان کٹے ہوئے ہیں۔ کیا میں نے کہا؟ آج بھی کان، کیوں میں نے یہ کہا کہ بھئی آج بھی کان کٹے ہوئے ہیں؟ جو کان یسوع مسیح کی آواز نہیں سنتا، جو کان یسوع کی باتیں نہیں سنتا، جو کان یسوع کی باتوں سے لاپرواہی کرتا ہے، کیا خیال ہے؟ کیا ہے وہ؟ پڑھیے میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب میں، پڑھیں گے دوسرا باب مکاشفہ کی کتاب، اور یہاں پر پڑھتے ہیں یہاں پر کیا بیان کیا گیا، خدا کا کلام کیا یہاں پر پیغام دیتا ہے۔ دوسرا باب آیت نمبر 7 پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب دوسرا باب آیت نمبر 7۔ جس کے کان ہو وہ سنیے، کیا لکھا ہے؟ اچھی بولو، کی لکھا ہے؟ جس کے کان ہو وہ سنے۔ بندہ پوچھے یہاں کوئی کان کے بغیر بندہ بیٹھا ہوا ہے؟ جا کے پیسہ میں رہتے کان نہیں، کوئی نہیں، کوئی یہاں بیٹھا بندہ؟ کیا لکھا ہے؟ کیوں لکھنا پڑ گیا جس کے کان ہو؟ پر اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے روح کی سننے والے کان کوئی اور ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ روح کی نہیں
सुनता, क्या ख्याल है, कान है नहीं दे, उसका कान उड़ गया है, उसका कान शैतान ने काट दिया है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया की सुनता है। अगर आप दुनिया की सुनने वाले हैं, अगर आप दुनिया की बातों पर तवज्जो करने वाले हैं, अगर आप दुनिया की बातों को सुन के सच मान लेते हैं, तो केड़ा कान है फिर? कटा हुआ कान है। फिर कहने की लोड़ है, खुदा प्लीज मुझे मेरे कान दे। रूह फरमाता है जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से। और आपको हैरानी होगी, सातों कलीसियाओं को यही बार बार कहा गया। आगे पढ़ लेते हैं, बाप नंबर 2 आयत नंबर 17 पढ़िए। मुकाशवा 2, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, दूसरा माइक दे दे यार। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जी, मुकाशवा दूसरा बाब, उसके बाद दूसरा बाब आयत नंबर 28 पढ़िएगा, लिखा है, और मैं सुबह का सितारा सुबह और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। बाब नंबर 3 आयत नंबर 6। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। 13वीं आयत। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। 22वीं आयत। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हर कलीसिया को एक ही पैगाम मिला एंड पर, क्या? जिसके कान हो वो सुने के। किसके कान है? किते 2 कान ने, 3 किते कोल ने, 1 किते कोल है? खुदा का शुक्र है सबके कान है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि असल में हमारे कान अब वो नहीं सुनते जो वो कहता है। हमारे कान अब सुनते हैं दुनिया की बातें, हमारे कान सुनते हैं हालात की बातें, हमारे कान नेगेटिव बातें फौरन सुन लेते हैं। जैसे कोई नेगेटिव बात कानों में पहुंची, सच मान लिया। लेकिन मेरे अजीज, अब गौर करें कि ये जो इब्लीस ने आज काट दिए, लोगों के कान काटे हुए हैं। कैसे काट दिए? मनफी बातें, गल्लां सुन सुन के, मनफी गल्लां। अब आपको मनफी बातें सुनने का चस्का पड़ गया हुआ है। अब आपको मनफी बातें सुनने का शौक पड़ गया है। अब आपको लोगों की ऐब जो है सुनने का शौक पड़ गया। अब आपको लोगों की नुक्ताचीनी, लोगों की बुराइयां, महल्ले दी जियो न्यूज़ सुनने की आदत पै गई है। दसो नहीं कोई नवी गल की है ये महल्ले च। इसका मतलब है अब शायद आपको कलाम की बातें, अगर आप कलाम सुनते हुए सो जाते हैं ना, ਇਹਦਾ मतलब ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ यार कोई गल मजे दी नहीं तो मैं सौ जाना। तो अगर गल अपने मतलब दी होए तो फिर हमारे कान खुले हुए। मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, बाइबल मुकद्दस बयान करती है यीशु मसीह ने इस कटे हुए कान वाले शख्स का कान दोबारा जोड़ दिया। और चाहिए तो ये था कि नौकर फौरन यीशु के कदमों पर गिर जाता, यीशु को कबूल करता, माफी मांगता। अब क्या ख्याल, जब ये कान कटा अपने घर में लेकर गया होगा, जब घर में गया होगा, बीवी ने पूछा होगा मलखुस तेरे कपड़े खून आलूदा क्यों है? कहता होगा वो यीशु के हवाले ने मेरा कान काट दिया था। वो कहते होंगे क्या कह रही है मलखुस, आपका कान तो यहाँ पर सलामत है। तो कहता होगा उसके शागिर्द ने मेरा कान काट दिया, लेकिन उसके आका ने मेरा कान क्या कर दिया? अब वो कटा हुआ कान उसके लिए गवाही था कि नहीं? अब वो जो भी सुनेगा उसके ऊपर एहसान किया गया है कि भाई तेरा कान कट गया था, तुझे नया कान दिया गया। अब किसकी सुननी चाहिए थी? हाँ जी, अब किसकी सुनता? यीशु की सुनता। लेकिन सुना कहीं पर को वाकया लिखा है कि वो दोबारा यीशु मसीह का शागिर्द बन गया, उसने यीशु को कबूल कर लिया, वो मसीह का पैरोकार बन गया? नहीं, मौजज़ा लेने के बाद भी नहीं तब्दील हुआ बंदा। मौजज़ा लेने के बाद भी उसमें तब्दीली नहीं आई। आज भी कई लोग हैं वो मौजज़ा ले भी लेते हैं लेकिन तब्दीली नहीं आती। आपको पता है मैं
ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾतें ਬੜੀ ਅੱਛੀ लगती है, मनफी ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇੰਜ फंडनगे अपने आप। इस तो पहले नींद नहीं होनी, लेकिन अब क्या इसका मतलब है, कान कह रहे हैं कि भाई ये कोई मजे वाली चीजें नहीं है, मनो को चुगली सुना, मनो कोई फिल्मा दी गल्ला सुना, मुझे बता दुनिया में हो क्या रहा है, मुझे बता घर में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, मुझे बताओ। लेकिन जब आप कलाम की बातें सुनेंगे, क्या होना शुरू कर, इसका मतलब है हमारे कान खराब हो गए हैं। शायद इबलीस ने हमारे वो कान क्या कर दिए, काट डाले हैं। एक हवाला जरा सब पढ़िएगा कलाम पाक में से, इब्रानियों के खत में से, इब्रानियों का खत और उसका 3रा बाब, जरा यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है। 3रा बाब इब्रानियों का खत, 3रा बाब आयत नंबर 7। बस जिस तरह के रूहुल कुद्स फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। सुनिए, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो क्या। अच्छा, आपने कभी घरों में तजर्बा की होगी, मैं भी कीता है। आप अपने बच्चे को कहना याद रख मुझे पानी दे पियाई, सुनता है जी, सही बोलियो, सुनेगा। उसे फिर कहे याद रख पानी पिलाई, मोबाइल से लगा होगा, सुनेगा। और तेरे कहेगा पानी पे, अच्छा बच्चा सुनेगा उनके नहीं, क्यों सुनेगा? क्योंकि हमें आदत पड़ गई है। थोड़ा अपने ट्यून चेंज करो, लहजा चेंज करो, अगला सुन लेगा। इसे क्या लिखा हुआ है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो क्या लिखा है, अपने दिलों को सख्त। यही होता है, खुदा का कलाम जितना मर्जी सुनाया जाए किसी को, लेकिन हमारे कान क्या है। अच्छा, आपको पता है कि आपके कानों पर कोई दरवाजा नहीं रखा खुदा ने, आंखों पर दरवाजा है कि नहीं। आंधी चल रही हो तो क्या करते हैं भला आप, की कर दे की किया जे, बुआ बंद कर लिया कि नहीं। आपके मुंह पर दरवाजा है कि नहीं, कितने जे आप मुंह बंद कर। कभी किसी ये कहा कान बंद कर, कभी क्या कहने आए कानों को बंद करेंगे, हम ये कहेंगे अखा बंद कर लो, मुंह बंद कर दिया, क्या कहना कान। इसका मतलब है कानों पर दरवाजे नहीं है, ये जिम्मेदारी आप पर मेरे ऊपर है। हम कानों के निगहबान हैं कि मैं की सुनने ते की नहीं सुनना। अगर आज तुम उसकी क्या लिखा है आवाज सुनो तो क्या लिखा है, अपने दिलों को। इसका मतलब बहुत दफा हम कहते हैं सुन में लानी है, लेकिन मैं अंदर नहीं हूं, जान देनी गल। इसका मतलब है आपके कान कटे हुए हैं। अगर आप कलाम की आवाज सुनकर फॉलो नहीं कर रहे, अमल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है किसी ने कान क्या कर दिया है, उड़ा दिया है, ते अंदर गल जाने नहीं। सो मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है, जरा निकालिएगा इमसाल की किताब बाब नंबर 20 और उसकी 12वीं आयत जरा पढ़िए क्या लिखा है। इमसाल की किताब 20वां बाब 12वीं आयत। सुनने वाले कान और देखने वाली आंख दोनों को खुदावंद ने बनाया है। क्या लिखा है जी, सुनने वाले कान और देखने वाली आंख दोनों को खुदावंद ने बनाया है। यहाँ को बहरा बैठा हुआ है को बहरा, यहाँ जरा को ऊंची सुनता है, कई होगी जो ऊंचा सुनते हैं, है ना। तो यहाँ टूटियाँ ला लेंगे जी, हाँ मुझे आवाज़ आ रही है। कई लोग ना रूहानी भी टूटियाँ वाले हैं और ऊंच आवाज़ नहीं आती, वो
ویسے نہیں سنیں گے آپ کی بات، لیکن ہاں جب آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹیون چینج کر لیں گے وہ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ ہم پتہ ہے کیوں نہیں سن پا رہے؟ آپ کو پتہ ہے ہماری سننے کی حس ختم کس نے کر دی ہے؟ بتانا چاہتا ہوں کس نے ختم کی ہے۔ آپ کے سننے کی حس پتہ ہے کس نے ختم کر دی ہے؟ دنیا کے شور نے، موسیقی نے، آپ کے سوشل میڈیا نے، آپ کی پرابلم نے، آپ کی پریشانیوں اور آپ کے ارد گرد لوگوں نے آپ کے سننے والی حس کیا کر دی ہے۔ لکھا ہے خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے کہ جس نے سننے کے لیے کیا بنائے ہیں؟ سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ، دونوں کو خداوند نے، تو جب کان کام کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں تے بہرے، اچھا جڑے کام جو بنا بہرے ویسے نہیں بہرے بن رہے۔ میں 2 مینڈکوں کی کہانی پڑھ رہا تھا۔ 2 مینڈک تھے، وہ کنویں میں گر گئے، کنواں خشک تھا۔ اب دونوں مینڈک نا زور لگا رہے ہیں کہ اوپر چڑھ جائے جان بچائے۔ اوپر سے 10-12 اور مینڈک آ گئے، وہ تو کڑا وہ کہہ رہے سر اور نہیں اب تم نہیں نکلو گے، اب تم یہیں پر مرو گے، اب تم یہیں پر ختم ہو جاؤ گے۔ اور دونوں مینڈک زور لگائے جا رہے ہیں کہ میں اوپر چڑھ جاؤں، زخمی ہو گئے۔ وہ تو 10-12 کی کئی جانڈے نے، وہ کئی جانڈے نے، بیجو تھلے ہو نہیں نکلنا ہو تو ہی مرو گے، بس ختم۔ وہ کئی جانڈے نے۔ ایک مینڈک تھک کے اس نے کہا بس اب میں نہیں نکلوں گا، وہ تھلے بہ گئے، انہیں کہا بس اب یہی مرنا ہے۔ لیکن ایک چڑی جانڈے اور آخر زخمی ہو کے مینڈک باہر آ گیا۔ وہ 10-12 مینڈک بڑے حیران ہو گئے کہ بھئی یہ مینڈک اوپر کیسے آ گیا، ہم تو اس کو بڑی باتیں کر رہے تھے۔ وہ دے کول گئے، ادھر گل بات کی بعد لگا پتا کہ مینڈک تے بولا ہے کی سی ہو کی کامیاب ہونا تو بولے ہو جاؤ۔ دنیا جو مرضی کہے آپ کو، اپنی اسٹرگل کو کیا کریں، کنٹینیو رکھیں۔ لوگ آپ کو تانے مارے، لوگ آپ کو بلیم کریں، لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں، کیا کرنا ہے؟ اسٹرگل، اپنا کام جاری رکھے۔ لوگ آپ کو روکنے کے لیے بڑا کچھ کہیں گے، لوگ آپ کو ناکام کرنے کے لیے، آپ کو گرانے کے لیے۔ اچھا ایک کام مچ نہیں بولے بندے ہی۔ میں نے پڑھا تھا بچپن میں ساڈے آندھے وڈیرے، ایک ہوندا کیڑا کن کھجورا، ہے کوئی آندا کیڑا؟ کیوں مشہور ہے کوئی؟ ہے جی، آندھے نہیں ہے۔ کن کھجورا، وہ کن چ ہی وڑتا ہے۔ تو کئی آج بھی بڑے کن کھجورے جے، وہ کن چ وڑ کے اسی بولے ہو گئے ہیں۔ ایک کن چو باہر کڈو، ایک کن کھجورا۔ اس نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ نہ تو ماں کی سنے دیتے ہیں، نہ باپ کی، نہ آدم کی، نہ خدا کی، بس پتہ کدی سننے ہیں؟ گرل فرینڈ دی۔ اور میں نے کل ہی پڑھا کہ ایک لڑکے نے اپنے باپ کو مروا دیا۔ انہیں باپ سے کہا کہ مجھے گرل فرینڈ کے لیے 13 کروڑ روپے دے، میں نے اس کو گاڑی گفٹ کرنی ہے۔ باپ تھوڑا سا اس سے جھگڑا، بعد میں باپ نے گاڑی کو بک کروا دی، لیکن اس نے کرائے کے گنڈوں کو پیسے دے کے اپنے باپ کو مروا دیا۔ بس کیوں کہ میں نے اپنی گرل فرینڈ کو گاڑی گفٹ کرنی ہے، گرل فرینڈ دے پیچھے اپنا پیو مار چھڑے سے۔ سو غور کیجئے گا، کیا آپ کے کان فالو کرنے والے ہیں؟ لکھا ہے کلام میں جو کلام پر توجہ کرے گا کیا کرے گا؟ یرمیہ 6 باب دا نکالی میرے ساتھ، ادا پڑھیے اس حوالے کو 10ویں آیت۔ خدا نے یہاں پر شکوہ کیا، اور کیا شکوہ کیا ہے؟ یرمیہ 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت، 6 باب، یرمیہ 6 باب 10ویں آیت۔ جی میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں تاکہ وہ سنے؟ دیکھ ان کے کان نامختون ہیں۔ شکریہ۔ کون سے کان ہیں؟ نامختون کسے کہتے ہیں؟ غیر ختنہ شدہ کان، جس کے کان سے کھلڑی نہیں اتری،
جس کے کان ابھی تک جو ہے وہ پیور نہیں کیے گئے، جس کے کان شاید سننے کے لیے بہرے ہو گئے ہیں، خدا کہتا ہے کہ ان کے کان نامختون ہیں، وہ سن نہیں سکتے۔ دیکھ، خداوند کا کلام ان کے لیے حقارت کا باعث ہے، وہ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ آمین۔ کبھی آپ کو کلام سنتے غصہ آیا؟ کدی کہے غصہ آیا؟ ایندنا کہ نہیں آیا؟ چنگیاں پالے کچیچیاں چاڑ دے بہ کے، جدو کلام لگتا ہے غصہ چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا؟ جدو ٹکا کے کلام ہوتا ہے سیدھا ہی ہوتا ہے، غصہ چڑھتا ہے کہ نہیں؟ اب بولو کی جے بعد منہ بنا چھڑ دے، پھر بعد منہ بنا نہیں چڑھتا غصہ؟ چڑھنا چاہیے تمہیں، چڑھے گا تو اچھا ہو جائے گا آپ کو۔ اور اگر آپ کہیں گے نا کوئی گل او دا کام ہے کلپنا، ساڈا کام ہے سن کے ٹر جانا، کیا لکھا ہے؟ ان کے کان کیسے ہیں؟ وہ سن نہیں سکتے۔ دیکھ، خداوند کا کلام ان کے لیے حقارت کا۔ اگر آپ کو کلام سن کر غصہ آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ناگوارا ہے، تو پھر ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ کہ دیکھو جائیے ENT اسپیشلسٹ دے کول جاؤ، او دیکھو کوئی دارو لو اور کہنا میرے کانوں میں درد ہوتی ہے، میرے کانوں میں کوئی ڈراپس دے۔ اگر آپ کو کلام ناگوارا گزرتا تھا، نکالے میرے ساتھ یوحنا کی انجیل میں سے اینجی دے کا واقعہ ہویا نیو ٹیسٹامنٹ چ، چھٹا باب یوحنا کی انجیل اور سننا کی لکھا ہے آیت نمبر 60، چھٹا باب یوحنا کی انجیل آیت نمبر 60، چھٹا باب کیا لکھا ہے؟ اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا، سنیے گا، اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا، کی لکھے ہے؟ سن کر کہا یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ تو پھر کیا آپ کو میٹھی میٹھی باتیں سنائے، لوریاں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ اے ٹھیک نے اینی گلا ٹھیک نے؟ ہمیں لگتا ہے کہ سانو بچے آر پڑھاؤ ABCDCEFGA، اب بچے تو نہیں نا ہم رہے، کیا خیال ہے؟ بچے دیکھو نا لگے تھے آنے اپنے، ان کو کیا پتا ہے کہاں بیٹھے، آپ تو سمجھدار ہیں۔ شاگرد کہتے ہیں، کیا کہہ رہے شاگرد؟ سنو کے لکھے ہیں، شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا یہ کلام ناگوار ہے۔ کون اسے؟ یسوع نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ہیں، مجھے پتا چلا جب سنڈے کو میں کلام سنا رہا تھا اور میں نے سارے بزرگ جو والد صاحب تھے ان کو میں نے اوپر بلوایا، ماں کو میں نے آگے بلوایا، تے پیچھے بڑبڑوں ہونڈی سی، تے پیچھے کچھ بچیاں کڑیاں کہہ لگیاں اے بڑا کینڈے رونا کرو، اے تے سارے پوار دی چاڑی۔ جب یہاں پر ان کے لیے دعا ہو رہی تھی، ان لوگوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ماؤں کے لیے، والدوں کے لیے، جوان کڑیاں منڈے پیچھے بیٹھ کے اے لے جمن تو دیتے ہی ساتھ سنے، اے تے سورے میرا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سنو ذرا کی ہو رہا ہے ایسی؟ سنیے یہاں پڑھیے کیا لکھا ہے۔ یسوع نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر کیا کر رہے ہیں، اگر کبھی آپ کلام کی بات کو سن کر کرسی پر بیٹھ کے بڑبڑ کرن دے ہو نا، تو ہاں اپنے جرم لوا لے، آپ نے اپنے گناہ پر مور لوا لیجئے پکی۔ بھائی میں یہاں پر دنیاوی باتیں تو نہیں آپ سے کر رہا، میں تو یہاں کلام کی باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر میں آپ کو لطیفہ سنا رہا ہوں یا تو پھر آپ بڑبڑ کریں، لیکن اگر یہاں پر کلام کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کلام کو سن کے فالو نہیں کر رہے اور آپ کہتے ہیں یہ کلام ناگوارا ہے، تو پھر کلام کی تحقیر کرنے والے کے لیے برکت نہیں ہے۔ آگے پڑھنا کی لکھا ہے،
यीशु ने क्या उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखो जहां वो पहले था तो क्या होगा? फिर आगे लिखा हुआ है आयत नंबर 66, उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए। क्या लिखा है? शागिर्द की होया और उसके बाद उसके साथ यीशु ने की क्या? तरले तुरले पान लाओ, नहीं भाई थोड़ी भारी माफी दे दो, गलती हो गई है, ऐसा लिखा हुआ है। बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना? ये पता कौन से कान है? आपको बताता हूँ, निकाली हिजकिय्याह की किताब 12वां बाब, जो कलाम को सुनने के बाद नीचे बैठे बोड़बड़ कर रहे, बोड़बड़ कर रहे, बोड़ एक कीड़े काने ये भी सुन लो। ये पहली गल तो मैं खोते दे कहानी ने, और पढ़िए क्या लिखा है हिजकिय्याह 12वां बाब। पढ़ते ही ये कैसे इनको क्या खुदा ने कहा है, कैसे लोग है ये? हिजकिय्याह की किताब 12वां बाब आयत नंबर 2 जी। इसलिए आदमजाद सफर का सामान तैयार कर, ए आदमजाद तू एक बागी घराने के दरमियान रहता है जिनकी आंखें हैं। क्या लिखा है जी? ए आदमजाद, बल्कि पहले ऐसे पढ़ते हैं जी। और खुदावन का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ए आदमजाद तू एक बागी घराने के दरमियान रहता है। केड़ा कार है? केड़े लोग ने? अगर आप कान आपके सुनना नहीं चाहते और आप अपने कानों की तालीमात को सुन के झाड़ते हैं और अपना रवैया गुस्सा है, तो फिर आपको खुदा ने एक लक़ब दे दिया, बागी खानदान। पढ़िए, खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, ए आदमजाद तू एक बागी घराने के दरमियान रहता आगे है जिनकी आंखें हैं कि देखें पर वो नहीं देखते, और उनके कान हैं कि सुने पर वो नहीं सुनते, क्योंकि वो बागी खानदान है। शुक्रिया। कौन से कान है आपके? तरबियत पजीर वाले कान है, या बस आपने कभी देखा जब बड़ा शोर था फिर हम ऐसे कहीं एंजी कर लेते जा रहे हैं, मैं केड़ा सुनना है? बाकी खानदान के बारे लिखा है जिनकी आंखें हैं कि देखें पर वो नहीं देखते, और उनके कान हैं कि सुने पर वो, क्योंकि वो, खुदा की तारीफ हो, आप बागी खानदान तो नहीं है, हालेलुया। बागी खानदान तो नहीं, बागी खानदान तो नहीं। खुदावन बाहर आपके माँ बाप बहन भाई आए हैं। यीशु कहता है कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन? मेरे माँ बाप वो हैं जो कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं, वो मुबारक है। खुदावन के बारे में कहा खतून ने, ऐ यीशु तू मुबारक है, जिस रहमत रहा मुबारक है, और जो छातियां तूने चूसी मुबारक है। कह लगी वो दूध जो आपने पिया मुबारक है। कहता ओके ठीक है, लेकिन ज्यादा मुबारक वो हैं जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर मुबारक लोग हैं। हालेलुया। कहां पर? आप किसी सियासी जलसे में नहीं बैठे हुए, हालेलुया। किसी सियासी जलसे में आप वहां बैठे हैं, आप कलामे मुकद्दस जिंदा खुदा का कलाम सुन रहे हैं। ना मैथमेटिक की क्लास ले रहे हैं, ना बायो की है, ना केमिस्ट्री की है, ना मैथ की है। आप क्लास ले रहे हैं अपनी रूहानी जिंदगी की बेहतरी के लिए। हालेलुया। आपके बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, वो ट्यूशन किसकी ले रहे हैं? इंग्लिश, उर्दू। लेकिन यहां ट्यूशन किसकी ले रहे हैं आप? यहां पर किसका सब्जेक्ट है? कंप्यूटर क्लास है कि ब्यूटी पार्लर क्लास है? बोलो तो सही। मैं क्लास ले रही हूं ELC की, केड़ी? लो, अच्छी बात है। मैं क्लास ले रहा हूं ड्राइविंग की, अच्छी बात है। वो सारी क्लासें यहां तक हैं, ये क्लास आपको आसमान तक पहुंचाएगी। हालेलुया। वो क्लास एंड डेले खोल के, कान खोल के लाने थे। ए क्लास कोई काका नु फीडर पे आंडे,
कोई साउंड है, किसी नूं पेशाब आ गया थले टुर गया। मैं तो हैरान है 2 घंटे तुहाडे कोल रुकदा, मिनट मिनट बाद थले, मिनट मिनट बाद। एक काकियां दी आदतां ने, काकियां ली मेश आई गो टू वाशरूम आंदी जा। यहाँ भी गिरजे भी रखे जे, चंगा भला बंदा कदी थले कदी उत्ते थले होवे की बिल्लियां बनियां लत्तां ने। सुकून ना सुकून तो है नहीं जिंदगी दे विच। मैं हैरान है कि वो गिरजे बह के भी तुहानूं सुकून नहीं हुंदा। की हो गया तुहानूं? इंज उठन मटनी लगी है जे भुटकनी मिली तुहानूं, किहड़ी मिट्टी लगी भुटकनी मिट्टी लगी तुहानूं। वो 2-2.5 घंटे तुहाडे कोल नहीं सबर हुंदा इत्थे बह के। चंगी भलियां बीबियां, अच्छा कलाम मैं सुनान दिया, मैं पानी बड़ा कर ओ पीवी फिर थले। बंदा पूछे तू किहड़ी थ्रो करके आई उत्थे ओलंपिक्स दे विच? सुकून ना भी रहा करो गिरजे विच एवें। चलो बच्चों का काम होया, बच्चे भुड़कन दो तुहाडी है रो बच्चे अही बच्चे तो अगे भुड़कनी होनी है। कदी आऊँ जान नहीं आऊँ जान दुपट्टा है सटकाया कर लो उन्होंने बंदा के कर दे मॉडलिंग ऐसे। चंगी भलियां जवान कुड़ियां 2 कट्ठियां हो गई, फिर 2 कट्ठियां हुण तू जा, हुण तू आ, हुण तू जा। वो लगता है कि कुछ नहीं वेखण दे, असीं अन्ने बैठे क्यों नहीं? आह भाई तो है चौकीदार सारे वेखो ये बाद में रिपोर्ट लेना सारे को 10 बैंक जमाना 10 मेंबरशिप 10 भी सब दसो की होया। उत्थे मैं कैमरे लाया हो, कैमरे वो 3 कैमरे क्या करना है? गिरजे च आराम ना ब्याह करो। केंजे कैसे बैठना है बोलो? नहीं ना यकीन आंदा तो जाके ना अज अपने घर यूट्यूब तुहां खोलना है तो वहां पर लिखना है अफ्रीका चर्च। तुम खोल ही रख जाके तो वेखियो अज उत्थे अफ्रीका के गिरजे च पादियां सोटी रखी है पादरियां ने। और मैं वेख के हैरान हो गया क्लिप। उन्हें अगे लम्हे पा ले, हाँ जी धर्म क्यों ए लेट आया, अगला एक कोट धर्म हाँ इसकी दाई की नहीं आई। मैं क्या वो चंगा ही है उस कुटन डे पादरियां ते वो खा के फिर वो संडे ने। मैं क्या यार ये चंगा गिरजा अफ्रीका का। फिर ऐसे हाथ आगे करके आप लास्ट संडे नहीं आए, ठम ठम चल जाके बह जा। वो सोटियां खा के फिर बह जाता। ये तो अफ्रीका और अफ्रीका जो बेदारी बड़ी जे पता क्यों? वो समझते हैं कि हमें जैसे क्लासरूम में पनिशमेंट मिलती है ना, हमें चर्च में भी क्या मिलनी चाहिए। तो देन ते डे तो क्लास देने दे आवा पर तुम लैंदे कोई नहीं है। अगों तुम अखा कट दो फिर बैठे बैठे ना थले बह के दसन डे का पैसा तुम गुस्सा चढ़ता पे। नहीं अपने कान क्या करें, कैसे कान रखने हैं? खुले कान रखिए। और कानों की खुजली के लिए क्या करें? आप खुदा से दुआ करें, खुदा मेरे कान खोल ताकि मैं तेरी आवाज क्या कर सकूं, तेरी आवाज है। और आपको पता है आखिरी बात, आखिरी जमाने में एक काल पढ़ने वाला है, निकालिए आमोस की किताब। इससे पहले कि ये काम हो जाए अपने आप को खबरदार करे। आमोस की किताब उसका 8वां बाब, सुनिए क्या लिखा है यहाँ पर। आमोस की किताब उसका 8वां बाब और 10वीं और 11वीं आयत। तुम्हारी ईदों को मातम से और तुम्हारे नगमों को नोहों से बदल दूंगा और हर एक की कमर पर टाट बंधवाऊंगा और हर एक के सर पर चंदलापन भेजूंगा और ऐसा मातम बर्पा करूंगा जैसा इकलौते बेटे पर होता है जी। और उसका अंजाम रोज़े तल्ख सा होगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, सुनिएगा नबूवत है, पेशन गोई है। खुदावंद खुदा फरमाता है क्या? देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहर डालूंगा। सुनिएगा मुल्क में कहर पड़ेगा। और कहर किस बात का पड़ेगा? क्या लिखा है? न पानी की प्यास और न रोटी का कहर, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। शुक्रिया। क्या लिखा है? ओ दो पानी ते रोटी लबनी है, कलाम दी भुख बड़ी लबनी है। ओ दो पानी ते रोटी लबनी है, कलाम दी भुख बड़ी लगनी है। कलाम ते लबया ना लबना है, कलाम
تے لبیا نہ لبنا ہے دنیا تے الارم وجنا ہے. کال پے گا. اور کس بات کا پتہ ہے؟ کس بات کا؟ کلام سننے کا. پھر آپ کے کان ترسا کریں گے ہمیں کوئی کلام سنائے. آپ کے کلام، آپ کے کان کہیں گے ہمیں کو اچھی تعلیم دے. اگر آپ کو اچھی تعلیم مل رہی ہے، آپ کو سالڈ تعلیم مل رہی ہے تو شکر گزاری کریا کرو. اتنے لوگ ملتے ہیں ہمیں، اتنے فیملی ہمیں کہتی ہے بھائی صاحب کاش کبھی ہم بھی آپ کے چرچ میں آتے ہوتے نا اور ساڈا تے پادی سوائیں چھڑدا جے، نہ سر دا پتہ ہوندا ہے تے نہ دے پیر منہ دا. اور شروع کردا ہے گجراتوں تے ٹر جاندا کراچی تے واپس آ کے پھر پسرور سٹاپ کردا ہے. اگر آپ کو اچھے پیغامات ملتے ہیں، آپ کے کانوں کو اچھا سننے کو ملتا ہے تو کیا کہا کرے خداوند تیرا شکر ہو ہمیں اچھی خوراک مل رہی ہے. لیکن اگر کہیں پر آپ نے کلام کو رد کر دیا تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر قحط پڑے گا. پھر لکھا ہوا ہے تب نہ روٹی کا اور نہ پانی کا بلکہ کلام کا قحط، کلام کے سننے کا قحط. اور لکھا ہے تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن کدی شکر کیتا ہے ایک گل دا؟ کیڑی گل دا؟ میں تے کئی بار شکر کیتا ہے خداوند تیرا شکر ہو اچھی کلیسیا کے لیے، اچھی ٹیم کے لیے، اچھے ایلڈر کے لیے، اچھے ڈیکن، اچھے مبشر، اچھے ورشپر کے لیے، اچھے چرچ کے ڈونر کے لیے. میں تو شکر کرنا. کبھی آپ نے کیا ہے کس بات کا؟ ہائے کون بولے ہے؟ ہائے ہائے واہ باجی تھینک یو. کبھی شکر کیا ہے کہ شکوائی کیتا جے؟ کبھی شکر کیا ہے کہ خداوند تو نے ہمیں اچھا رہبر دیا ہے، اچھا کلام کا خادم کے بعد دعا کر سکے. کیا خیال؟ کیوں بھائی سیموئل ایلڈر صاحب؟ میں تو شکر کرنا ایلڈر بشیر صاحب دا، مبشر کیسر صاحب دا، پادری سیموئل دا، مبشر عثمان دا، آکاش بھائی دا، جیرس صاحب دا، شہزاد صاحب دا شکریہ ادا کر. اپنی اہلیہ خدا کی خادمہ کا. اگر آپ کو اچھا ساتھی مل گیا، اچھا خادم مل گیا، اچھا گرجا مل گیا، اچھے سنڈے اسکول ٹیچر مل گئے، سرچ کے لیے خدا کا شکر، اچھی ٹیچر مل گئے سنڈے اسکول، ساتھ ہیلپر مل گئے ہیں، خدا کا شکر ہو. تو یاد رکھیے یہ خدا کی آپ کے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے. سو اگر یہ نعمتیں آپ کے پاس ہیں تو نعمتوں کے لیے خدا کا کیا کریں. آئیے آخر میں ایک دعا کرنی ہے آپ نے. ایوب کے صحیفہ میں سے نکالیے ایوب کا صحیفہ اور اس کی ایک آیت پڑھوں گا آپ کے لیے 36واں باب. یہ دعا آپ نے کرنی آج جب آپ اپنے گھر میں جائیں تو آپ نے خدا سے دعا کرنی ہے. ایوب کی کتاب 36واں باب اور یہ دعا آپ نے کیا کرنی ہے. 36واں باب زبور کی کتاب اور اس کی 10ویں آیت. 36واں باب اور اس کی 10ویں آیت. جی وہ ان کے کان کو تعلیم کے لیے کھولتا ہے. کیا لکھا ہے؟ وہ ان کے کان کو تعلیم کے لیے کھولتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ وہ بدی سے باز آئیں. وہ ان کے کان کیا کرتا ہے؟ تعلیم کے لیے کھولتا ہے. اپنے کنا دے بڑے پکے ہو جو. آپ کو پتہ کئی لوگ کانوں کے بڑے کچے ہیں، انہوں جیڑی گل سناؤ وہ یقین کر لیتا ہے، جو بھی کہیں. اپنے کانوں کے بڑے سٹرونگ لوگ بنیے. آپ کے کانوں میں کوئی بندہ بھی پھونک مار جائے تو کی کہنا نو یقین کر لینا ہے. ابھی میں آپ سے کہتا ہوں باہر ایک بہت بڑا شیر کھڑا ہے، مان لو گے؟ نہیں منو گے. خدا کا شکر ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آج آپ کے لیے کھانے کا انتظام نیچے ہوا ہے، مان لو گے؟
अब मन जो है जे थले। हाँ जी भाई जी, तो मान गए हो? मन जो खाना तैयार है आपके घरों में, पहले नहीं मन। अच्छा ए गल मन जाते ने तो जी मैं कह के थक चला वो नहीं मनन दे। तो आइए खुदा से दुआ क्या करे, खुदावंद मेरे कान दोबारा से बहाल कर। अगर कान कट गया है तो कहना खुदा मुझे कौन सा कान दे, कौन सा कान दे? सुनने वाला कान दे। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से। और कैसे सुनना है? आज तो बात कहीं सुनना है, एक बारी के दो बारी। ए काका पंत भला सुन लेगा। अब बोला इधर देखो मेरे वाल किधर वेंदे में, सुन लेगा? कैसे सुनेगा? और लिखा हुआ है कलाम पाक में, पौलुस ने कहा ये बाज लोग सुन सुन कर सुन हो गए ने। क्या हो गए? तो आज खुदा से कहिए खुदावंद आपको एक बार कहा जाए तो आपको दोबारा ना कहना पड़े। एक बार खुदा कहे, कलाम लिखा है दाऊद कहता है खुदा ने एक बार कहा मैंने दो बार सुना। खुदा ने एक बार कहा और मैंने, क्या खुदा बार बार आपको कहेगा फिर आप सुनेंगे? सोई अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे सुनने की समायत या सुनने की मेरी हिस्स जो है कमज़ोर हो गई है, तो खुदा से ये दुआ करे खुदावन मेरी सुनने वाली हिस्स बहाल कर, ताकि जब तू कहे मैं फॉलो कर लूँ। आपको पता है मुकद्दस यूसुफ का इस इंजील में कोई डायलॉग नहीं लिखा हुआ। मुकस्सा मरियम का शौहर, आपको पता है उसने कोई बात नहीं की कलाम में। किसने पढ़ी है? वो क्या करता था? यूसुफ उठ अपनी बीवी मरियम को क्या कर, सुना फॉलो कर लिया। उठ इसको लेके मिस्र भाग, सुना फॉलो कर लिया। उठ वापस ले आ, सुना फॉलो कर लिया। हम लोग क्या करते हैं? सुना बैग फेंक दिया। सुना, एक बात जब आपको खुदा को चीज़ कहे तो फिर दोबारा पूछना नहीं खुदा नु कि खुदावंद ये करें कि नहीं। खुदा एक बार बोले और आप कितनी बार सुने? आप दो बार सुने। और ये है वो कान जो खुदा की बात को सुनते हैं। आज कहना खुदावंद दोवें हथ रखो अपने कन्ना थे, रखो दोवें हथ रखो अंदर। कानों में दर्द हो रही है तो दुआ करें। और अगर कान सुनने में थोड़े से लूज हो गए हैं तो आज कहना खुदा मेरे कानों को छू और मैं तेरी आवाज़ सुनूं। दुनिया की आवाज़ मैंने बड़ी सुनी है लेकिन अब तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। खुदा मेरे कानों को बहाल कर, खुदा मेरे कानों को शिफा बख्श, खुदा मेरे कानों को अपने खून से पाक कर, ताकि खुदा आज तेरे कलाम की बातों को सुनकर इस पर अमल कर सकूँ। खुदा मेरे कानों को छू कर पाक कर, मेरे कानों को छू कर मसा कर। खुदा मेरे कानों को वो आवाज़ दे जो आपकी आवाज़ हो, और मैं दुनिया की आवाज़, मैं झूठी बातों को, मैं अफवाह को ना सुनूं, बल्कि मैं हमेशा खुदा के कलाम की आवाज़ को सुनूं। आइए चलने में अपने लिए दुआ करें, खुदा मेरे कानों को खोल ताकि तेरी तालीम पर अमल करूं। प्लीज़ आज दुआ करें। ये बहुत बड़ी नेमत खुदा ने आपको दी है सुनने की। दुनिया में बेशुमार लोग बहरे हैं, वो नहीं सुन सकते, लेकिन आप सुन सकते हैं। तो ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। खुदा ने आपको सुनने की हिस्स दी है, खुदा ने सुनने की सलाहियत आपको दी है। खुदावन का शुक्र करे, खुदावन की तारीफ करे कि खुदा का फजल, खुदा का रहम, खुदा का तरस आपकी ज़िंदगी पर हुआ है। आसमानी बाप, हम दुआ गो हैं मसीह के जलाली नाम में, मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में। आज शाम तो हमारे कानों को छूकर मसा कर, हमारे कान आज के बाद आपकी बातों को फॉलो करे। हम कलाम को इग्नोर ना करें, हम कलाम को सुने और वो कान दे जो रूह की आवाज़ सुन सके। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन, हालेलुया, प्रेज। आइए